علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 473 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ دنیاوی چیزوں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگوں نے دنیا سے حاصل کی تھی۔ جب ان کا تذکرہ فاروق اعظم کے سامنے ہوا تو فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ تم دنیا کی نعمتوں کی باتیں کرتے ہو، آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی سیرت کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر بھوک بے قرار رکھتی تھی۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جو دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، جو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ان کو بتایا کہ رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک جو تھی بے قرار کرتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانے کو ردی کھجوریں تک بھی میسر نہ تھی، جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، خریدتے نہیں ہیں، خراب ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں بھی میسر نہ تھی۔ اس قدر آپ نے فقر اور فقیری کو اختیار کیا، زہد کو اختیار کیا۔ یہ حضور کی مجبوری نہیں تھی، اختیاری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو دس دینا چاہتے تھے۔ ہر لمحہ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ نعمتیں مل جائے تو پھر اس پہ خوش ہو جاؤ، نہ ملے تو اس پہ صبر کرو۔ فرماتے ہیں کہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الزہد کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب اگر تم چاہو یہ مکے کی پہاڑی سونے کی بنا دے، اگر تم چاہو تو۔ انہیں غور کرنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرمایا اگر تم چاہو تو یہ پہاڑی سونے کی بنا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں۔ جس دن بھوکا رہوں گا اے اللہ صبر کروں گا، اور جس دن نعمت کھاؤں گا، رزق ملے گا، اس پہ میں شکر ادا کروں گا۔ یہ رسول اللہ کی سیرت کہ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں، اور شکر کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حضرت امام حسن عمر بن خطاب کی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگو سن لو، جس طرح تم عمدہ لباس پہنتے ہو نا، میں بھی پہن سکتا ہوں۔ جس طرح تم پہن رکھے ہو میں بھی پہن سکتا ہوں۔ جس طرح تم عمدہ غذائیں کھاتے ہو میں بھی کھا سکتا ہوں۔ جس طرح تم کھا سکتے ہو میں بھی کھا سکتا ہوں۔ اور مجھے یہ نہ سمجھنا کہ یہ بکرے کا بھونا ہوا گوشت، یہ گھی اور یہ مرغن غذائیں، میں بھی اس سے واقف ہوں، میں بھی اس سے واقف ہوں، میں بھی جانتا ہوں یہ غذائیں کیا ہیں، مگر میں نے ان غذاؤں کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے۔ وہ کیا ہے جس کا تذکرہ فاروق اعظم نے بیان فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ فرمایا تم اپنے حصے کی ساری عمدہ چیزیں دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم ساری عمدہ چیزیں دنیا میں استعمال کر کے برتنا چاہتے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھا؟ اگر ساری تکلیفیں اور ساری راحتیں یہی مل جائیں تو پھر بتائیے آخرت کے لیے کیا کرو گے؟ تو لہٰذا اگر تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کو مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس پہ صبر کرو۔ جب صبر یہاں کرو گے تو انشاءاللہ قبر میں راحت ملے گی۔
قبر میں راحت ملے گی۔ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار اختیار کرو، نفسانی خواہشات سے بچاؤ۔ نفس تو خواہش کرتا ہے کہ میں عمدہ اور لذیذ شے کھا لوں، مگر ہر نفس کی خواہش کو پورا کرنا یہ حماقت ہے۔ لہذا رزق حلال کے ساتھ ساتھ عبادات کی طرف بھی توجہ دی جائے، نیک اعمال کی طرف بھی توجہ دی جائے، پھر ہوگا کیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے